بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 190. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اور تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہاں سے جہاد اور قتال کے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے. ہم نے سورہ کی ابتدا میں بھی یہ بات کی تھی کہ سورۃ البقرہ انتہائی جامع سورہ ہے جو اسلام کے بنیادی تمام احکامات کو شامل ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، جہاد، نکاح، طلاق، عدت، یہ بہت جامع صورت ہے، اس لیے اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہم میں سے سورۃ البقرہ کو پڑھ لیتا تھا، پڑھنے سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو اسے سیکھ لیتا تھا، اس کے احکامات سیکھ لیتا تھا، وہ ہم میں فائق ہو جاتا تھا، وہ ہم میں بڑا پڑھا لکھا آدمی شمار کیا جاتا تھا، عالم فقیہ شمار کیا جاتا تھا. تو ایسی یہ جامع صورت ہے. یہ جو آیت ہے یہ مدینہ میں مسلمانوں کے آنے کے بعد جب ان کو جہاد کی اجازت دی گئی، اور جہاد کی اجازت والی جو آیت ہے وہ سورۃ الحج میں ہے. اذن للذین یقاتلون، آیت نمبر 39، کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی اب جن سے قتال کیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اب جہاد کر سکتے ہیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. پہلے حکم یہ تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو گے، ان کی زیادتی کے مقابلے میں تم لوگ ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. لیکن جب مدینہ میں مسلمان آ گئے تو پھر ان کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو. اور اس کا سبب اور اس کی اجازت بھی یہ بیان کی گئی بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ تم لوگوں پر ظلم کیا گیا. یہ ایک سبب ہے، صرف یہی سبب نہیں ہے قتال کا. 8 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر جہاد اسلام میں فرض ہے. اس پر بحث ہوتی ہے کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. جہاد مختلف اوقات میں فرض عین ہوتا ہے اور فرض کفایہ ہوتا ہے، اور اس کی کئی ایک مختلف صورتیں ہیں. انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں اور سورۃ انفال میں اس کو بیان کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. یہ دوسرا سبب ہے. پہلا سبب کیا تھا کہ مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور قتال کرنا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب جہاد کا لفظ مطلق آتا ہے، جہاد کا لفظ صرف جہاد آئے کسی جگہ پر کتاب و سنت میں، تو اس جہاد سے مراد قتال ہوتا ہے، محنت کوشش نہیں ہوتی صرف. ہاں کبھی کبھی جہاد سے مراد محنت اور کوشش ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی جہاد کے نام کے ساتھ اس کو موسوم کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو جہاد کے فردر جو الفاظ ہیں ان سے بیان کیا جاتا ہے. جیسے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے ضرور راستے کھول دیں گے. سورۃ العنکبوت میں ہے. اب یہاں پر دیکھیں جاہدو کا لفظ ہے
اور مراد صرف قتال نہیں ہے، ہر محنت اور کوشش مراد ہے، لیکن یہ مطلق جہاد کا لفظ نہیں ہے، صرف جہاد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہم میں جہاد کرتے ہیں۔ ہم میں کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خاطر، ہماری خوشنودی کے لیے جو جہاد کرتے ہیں۔ اس میں یہ قتال بھی آ گیا اور باقی تمام چیزیں بھی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے قتال کے متعلق بتایا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو اور اس کی کلمے کی بلندی کے لیے۔ تو آپ نے جہاد کیا ہے کہ جواب میں قتال کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو یہاں کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو جنہوں نے تمہارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہو۔ آگے یہ بھی آئے گا، جنہوں نے تمہارے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں ان کے خلاف لڑو، اور جو لوگ دین حق کی ایسے صریحاً اور سر عام مخالفت شروع کر دیں ان کے خلاف بھی قتال کرو، جو حلال اور حرام کو بدلنا شروع کر دیں۔ یہ سب چیزیں آگے آئیں گی۔ کہا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی ذات کو۔ اب جب بندے کی لڑائی ہوتی ہے کو پتہ چلتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جب بندہ غصے میں ہو، ہاتھا پائی ہو رہی ہو، بلکہ ہاتھا پائی سے پہلے والی جو کیفیت ہے جس کو ہم توں تکرار کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی بندہ خیال کرتا ہے کہ زیادتی نہ ہو۔ اب وہ لکھنؤ اور دہلی والی تو ہماری اردو بھی نہیں ہے کہ جس میں توں تکرار بھی بڑے ادب و احترام سے ہوتی تھی۔ آپ تمیز سے بات کیجیے، کہیں آپ کے شان میں ہم سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ تو ہماری تو وہ زبان ہی نہیں ہے ادب و احترام والی، تو ہم تو بات چیت میں ہی سبحان اللہ اتنی زیادتی کر دیتے ہیں۔ اسلام سکھا رہا ہے کہ تم لوگوں نے قتال میں، میدان جنگ میں جہاں پہ گردنیں اتر رہی ہیں، جہاں پہ خون بہہ رہے ہیں، بہائے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ کہاں یہ ہم لوگ کبھی باتوں سے، کبھی غیبتوں سے، کبھی چغلیوں سے، کبھی الزامات سے، کبھی کسی کا حق مارنے سے، زیادتی کرنے سے کوئی باز آتے ہیں ہم سے؟ کوئی شخص باز آتا ہے الا ما رحم ربی، سوائے جس پر اللہ کا رحم۔ کبھی دوسروں کو کیسے ہم زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی کس طریقے سے زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ قتال کے دوران بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اب وہ زیادتی ہے کیا؟ زیادتی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، سوائے ان بوڑھوں کے جو میدان میں آپ کے سامنے آ جائیں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہتھیار پکڑ کر۔ باقی بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو قتل کرو گے ان کا مسئلہ نہیں کرنا، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے، زیادتی نہیں کرنا۔ فصلیں، باغات، درخت یہ برباد نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، اس طرح زیادتی کی کوئی چیز نہیں کرنی۔ اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑائی نہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو جزیہ دے دیں، وہ لوگ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مخالفت نہ کریں، ان پر بھی ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ زیادتی ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ اب مراد ان سے کون ہے؟ یہاں پر مشرکین مراد ہیں، مشرکین مکہ تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت سے لیا کہ بس جہاں کافر دیکھو مار دو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم کافروں کو دیکھو مار دو۔ نہیں بھائی، یہ حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مدینہ میں یہودی ابھی تک رہتے تھے، جب تک انہوں نے غداری نہیں کی آپ نے کوئی ان کو پکڑ کے اس طرح سے نہیں مارا، قتل نہیں کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سے دیکھیے ہمارے ممالک میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، نصرانی رہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ کیا ہم اب اس آیت کے حکم کو یہ ہے کہ جہاں پہ ہندو اور نصرانی ملیں اڑا دو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ،
تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے، جب آپ میدان کارزار میں ہو، لڑائی کے میدان میں ہو، یا جس ملک سے آپ کی جنگ شروع ہو گئی، گوریلا وار نہیں، صحیح وار، جب آپ پر حملہ ہو گیا جب، تو تب آپ پر حملہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ اور اس میں اشارہ اصل میں یہ ہے، جہاں کہیں پاؤ سے مراد کہ کوئی بھی ایسی جگہ جو عزت اور احترام والی ہو، جس کا عموماً ادب و احترام کیا جاتا ہو، اگر وہاں پر بھی یہ لوگ زیادتی کریں تو تب وہاں پہ بھی ان کو آپ مزہ چکھا سکتے ہو، ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تو تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ جہاد کا ایک اور مقصد بیان ہوا کہ جب مسلمانوں کو ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے، ان کے شہروں سے نکال دیا جائے تو ان کو واپس لینے کے لیے بھی جہاد ہے، واپس لینے کے لیے بھی جہاد ہے۔ اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھو کہ فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یقیناً فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے، یہاں فتنے سے مراد لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا ہے، اور یہ قتل سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح بدعات کا فتنہ، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام مخالفت کا فتنہ، یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ لوگوں کو بے حیائی پر لگانے کا فتنہ قتل سے بڑھا، لوگوں کو حرام پر لگانے کا فتنہ قتل سے بڑھا۔ قتل سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، ایک جان جاتی ہے نا، اور اس طرح کے فتنوں سے جان نہیں جاتی، معاشرہ برباد ہوتا ہے اور امت زوال پذیر ہوتی ہے، جو کہ ہماری ہو رہی ہے۔ تو کہا فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم لوگ ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، کیونکہ حرمت والا گھر ہے، اس کا احترام ہے۔ جو وہاں پر آ گیا بلد حرام میں، یہاں مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام نہیں ہے، پورے حدود حرم ہے۔ اسی لیے یہ دلیل بھی دیتے ہیں وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 نماز کا ثواب وہ صرف مسجد حرام میں پڑھنے کا نہیں ہے، پورے حدود حرم میں ہے۔ اس لیے کہ مسجد حرام بول کر حدود حرم مراد لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے۔ اور تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو مسجد حرام میں، یعنی حدود حرم میں، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ یعنی مسجد حرام میں، حدود حرم میں تم پہلے ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، اگر وہ ہتھیار اٹھائیں تو جواب میں تم بھی پھر اٹھا لو، جواب دو۔ تو پیچھے جو کہا نا کہ تم ان سے جہاں کہیں بھی ہو تم قتل ان کو کرو، لیکن مسجد حرام یا حدود حرم میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ جو کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وہ یہ کہا کہ اگر مسجد حرام یا حدود حرم میں تم لوگ قتال کرو گے تو یہ مشرکین کہیں گے دیکھو یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی جائے کہ تم جو فتنہ پھیلا رہے ہو شرک کا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنے کا، یہ قتل سے کہیں بڑا ہے۔ تو تم لوگ ان سے حدود حرم میں قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں، لڑائی کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، سو اگر وہ لوگ تم سے وہاں پر قتال کریں، لڑائی کریں تو ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی ہے کافروں کا بدلہ، یہی ان کی سزا ہے، یہی ان کا علاج ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اگر وہ باز آ جائیں سو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ تم سے لڑنے سے، اور شرک سے، کفر سے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، تمہارے ساتھ لڑائی کی ہو، تمہارے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا ہو، اور اس سے بڑا گناہ شرک جیسا ارتکاب، لیکن اس اتنے بڑے گنونے بلکہ سب سے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے ان کے لیے بند نہیں کیے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں کے لیے بخشش اور اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہ کرو،
لوگوں کے لیے اللہ کی توبہ کی قبولیت کے دروازے بند نہ کرو. یہ نہ کہو فلاں بندے پر مہر لگ گئی، اب وہ مسلمان، اب وہ ہدایت پا نہیں سکتا. یہ کبھی نہ کہو. کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو اس کے گناہ کی اصلاح کرو، دعا کرو، لیکن اس کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے بند نہ کرو. یقین کر لیجئے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور کہنے والے کے لیے بند کر دیتے ہیں. اس بندے کا انجام بدترین اور برا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو بند کرے؟ اس سے بڑھ کر گھنونا جرم کس کا ہوگا؟ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے، وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام میں لڑائی شروع کر دی، وہ لوگ جو مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے. اس سے بڑا کوئی جرم کسی کا ہوگا؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب بھی اگر وہ باز آ جائیں تو اب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور ان پر اپنی رحمت کو بھی نازل کرنا شروع کر دیں گے. اللہ ہمیں بھی اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا مستحق بنا لے. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں قدم قدم اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.